السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، بہت ہی تھرلنگ اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 25، حصہ اول۔ ناسا کا پورا نام۔ ایک اور سوال پوچھا۔ راہا کو یہ آتا تھا لیکن خاموش رہی۔ اس نے اب نہیں سنانا تھا کیونکہ اسے اس خڑوس پروفیسر کے منہ کے زاویے پر غصہ آ رہا تھا جو اکتاہٹ سے بھرے تھے۔ محترمہ، بتانے کی زحمت کر لیں۔ راہا کو اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے کہا۔ وہ ہنوز اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی رہی۔ التمش کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ راہا پورا دن اس کا دماغ کھاتی رہی۔ وہ سوال پوچھتا تو جواب دے دیتی، اگر دل نہ کرتا تو منہ سیل لیتی۔ مس راہا، التمش کی اب بس ہو گئی تھی۔ اس نے سخت لہجہ اپنایا اور وہی راہا کا رونا شروع۔ دائم گھر داخل ہوا۔ اپنی بہن کو روتے دیکھ اس کے پاس گیا اور گلے لگا لیا۔ لالا، اس نے ڈانٹا۔ آنکھیں مسلتے چہرہ دائم کے سینے میں چھپایا۔ التمش تو اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ اس نے ڈانٹا کہاں تھا؟ ذرا سا سخت رویہ استعمال کیا تھا۔ پروفیسر التمش دائم جانتا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنی بہن کی خاطر اس سے سخت لہجے میں بات کی۔ سر، میں نے آپ کی بہن کو کچھ نہیں کہا۔ چند گھنٹوں میں اس نے میرا دماغ خالی کر دیا ہے۔ التمش نے درد سے پھٹتے اپنے سر کو تھاما۔ دائم نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جو روندو چہرہ بنائے اپنے لالا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ راہا گڑیا، آپ اندر جاؤ۔ دائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر غصے سے اس کی جانب دیکھتی زبان دکھا کر چلی گئی۔ اس کی حرکتیں بچکانہ ہیں۔ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو ٹالریٹ کر لینا۔ دائم نے سنجیدگی اپنائی۔ التمش نے اپنی پیشانی مسلی، یعنی کہ وہ روز اس کے ساتھ یہ سب ہونے والا تھا۔ جاتے وقت سر درد کی میڈیسن لے لیجیے گا، دائم کہہ کر کمرے میں چلا گیا تاکہ راہا کو وقت دے سکے۔ دونوں بہن بھائی کھسکے ہوئے ہیں۔ التمش اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر اپنی چیزیں اٹھاتے دل ملاتا ہوا چلا گیا۔ ایک نے سر درد لگوائی اور دوسرا میڈیسن لینے کا کہہ رہا تھا۔ بوس، یہ لوسیفر نے بھیجا ہے۔ یاور کا ایک آدمی موبائل لے کر اس کے پاس آیا۔ اس نے موبائل آن کیا۔ اس پر پاس ورڈ نہیں لگا تھا۔ گیلری آن کی۔ اس میں ایک ویڈیو تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں جلد ہی بھائی اور بابا کو منا لوں گی ہماری شادی کے لیے۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے ایک نوجوان مرد سے کہہ رہی تھی۔ دیکھو، تم جلدی منا لو۔ میرے گھر میں سب مان گئے ہیں۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارا بھائی اور تمہارے بابا راستے کا کانٹا بن رہے ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ اس لڑکی نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ کلپ محض 1 منٹ کا بھی نہیں تھا۔ اسی وقت واٹس ایپ پر لوسیفر کا میسج آیا جس میں یہ الفاظ لکھے تھے۔ تم بالکل اپنی بہن جیسے ہو جو پیار کے جال میں پھنسا کر
ان سے خواہش پوری کر کے ان کی ایسی حالت کر دیتے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تم نے بھی 6 سال پہلے سردار کی بیوی سے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یاور نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ وہ اس کی بہن کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ اور جو فوٹیج لوسیفر نے اسے سینڈ کی تھی وہ کالج کی فوٹیج تھی جب اس کی بہن 2nd ایئر میں تھی۔ اس لوسیفر کو ڈھونڈو، مجھے یہ اپنے پاس چاہیے، اور سردار کا حال حوال بھی مجھ تک پہنچا دینا۔ اپنی سردارنی کے بغیر کیسے جی رہا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ یاور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسے سردار کی طرف دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ سردار 6 سال سے یاور اور اپنی سردارنی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ باس، 6 سال پہلے جس لڑکی کو آپ نے اغوا کروایا تھا اس کا کیا کیا آپ؟ اس سے قبل وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، یاور نے نظروں کا رخ اس کی جانب کیا جیسے آنکھوں سے ہی اسے نگل جائے گا۔ اس آدمی نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی، کیونکہ اگر وہ وہاں رکتا تو یاور نے ایک پل نہیں لگانا تھا اسے ختم کرنے میں۔ سردار دلہام خانزادہ، تمہاری طرف مجھے سکون دے رہی ہے، یوں ہی تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاور نے پراسرار قہقہہ لگایا اور اپنے کمرے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ جب اسے ایک رانگ نمبر سے کال آئی، آنکھیں گھماتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ اگلے ہی پل پھر سے کال آ گئی، دوبارہ کٹ گئی۔ ایک مرتبہ پھر کال آئی۔ یاور نے سوچا کال کرنے والا انتہا کا ڈھیٹ ہے۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے کال پک کی۔ جب میں ایک دفعہ کال کٹ کر رہا ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اگر تم نے کال کی تو تمہارے گھر میں گھس کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سامنے والے کی بات سنے بغیر وہ دہارا تھا اور کال کٹ کر کے بیڈ پر پھینکا۔ موبائل، اس کے پاس 2 موبائل تھے، ایک تو وہ توڑ چکا تھا، فی الوقت دوسرا نہیں توڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس میں اس کے تمام ثبوت تھے۔ اچانک موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، کتنے آدمی مارو گے تم سردار دلہام خانزادہ؟ یاور نے موبائل پر آئی تصویر چیک کی جو اس کے آدمی نے بھیجی تھی، جس میں سردار نے یاور کے 50 کی تعداد میں آدمی مارے تھے۔ یاور مرزا نے پراسرار قہقہہ لگایا، آخر کب تک وہ اس کے آدمی مارے گا؟ ایک نہ ایک دن تھک جائے گا آدمیوں کو مارتے ہوئے اور اپنی 4 فٹی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے۔ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی سردار، تم نے ہیرا نہیں اپنے پاس چاند رکھا ہوا تھا جس کے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ یاور بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ اتاری، کسرتی جسم، 6 پیک، چوڑا سینہ، وہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں اور بال، عنابی لب، گندمی رنگت۔ اس کی آنکھوں میں نشیلا پن تھا جو ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرتا لیکن دشمنوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا۔ واش روم گیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو کر لوسیفر کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر
وہ اس کی بہن کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ اس کی بہن سے کیا لنک ہے؟ شاور لے کر شرٹ لیس باہر آیا، شرٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایک سریلی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کون تھی؟ دماغ نے عکس سامنے لانا چاہا لیکن ناکام۔ یاور نے دل میں تخیل کیا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈے گا۔ دلہام خان زادہ ڈیرے پر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے یعقوب تھا۔ سامنے 2 آدمی بندھے تھے۔ سالم جو دلہام سے ملنا چاہتا تھا اس کے پرانے اڈے پر آیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دلہام نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی نظر میں سالم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہمیں نہیں معلوم۔ دلہام کو دیکھتے ہی انہوں نے الفاظ ادا کیے کیونکہ دلہام نے یاور مرزا کے ہزاروں کی تعداد میں آدمی مارے تھے۔ جان بخش دوں گا اگر مجھے تم بتا دو گے کہ میری بیوی کہاں ہے۔ دلہام نے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے۔ وہ رعبدار شخصیت کا مالک خونخوار آنکھوں کو ساکت کیے اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اپنی زندگی دونوں کو پیاری تھی۔ وہ درندگی کی موت نہیں مرنا چاہتے تھے۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ 6 سال سے یاور مرزا کی قید میں ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مر۔ دلہام نے ان کے لبوں سے مردہ لفظ ادا ہونے سے پہلے ان دونوں کی شہرت پر چاقو اتار دیا اور پھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ سالم نے سر تک پاؤں تک اسے دیکھا جو خون آلود تھا اور لوگوں کو ایسے چاقو سے قتل کرتا تھا جیسے وہ کوئی چیز ہو۔ آج کے بعد میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا سالم خان، نہیں تو تمہاری بھی یہی حالت کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ دلہام نے سرسری نگاہ ان دونوں پر ڈالی جن کی گردنیں تقریباً ان کے وجود کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ سالم نے جھرجھری لی۔ دلہام اس قدر شفاف بن گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دلہام، میری بیٹی کو ونی ہونے کے بعد اس کا واحد رشتہ سردار دلہام خان زادہ ہے۔ تم فرض کر لو کہ تمہاری بیٹی تھی ہی نہیں کبھی۔ سالم نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ وہ صحیح معنی میں ایک شفاف دیو بن گیا تھا۔ یعقوب ان آدمیوں کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ سالم لبوں پر چپ لگائے کھڑا تھا۔ یاور مرزا، تیار ہو جاؤ سردار سے ملاقات کرنے کے لیے۔ دلہام وہاں سے باہر نکلا اور جیپ میں بیٹھا اور اس کا رخ کلام کے ہوٹلوں کی جانب تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اگر وہ یاور کے پاس ہے تو وہ اسے چھپانے کے لیے اسے کلام سے باہر نہیں بھیجے گا بلکہ اسے کلام میں ہی رکھے گا۔ اکثر انسان کا دماغ تکلیف میں کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ ہوٹلز میں چیک کیا تھا لیکن ترسم دلہام خان زادہ کے نام سے۔ بلیو ڈائمنڈ ہوٹل کے سامنے جیپ روک کر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس ہوٹل میں ترسم دلہام خان زادہ ہے؟ دلہام نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا تو وہ چیک کرنے لگی۔ وہ سردار کو منع کر کے اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ دلہام کا انتظار عروج پر تھا۔ نو سر، یہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں۔ ترسم
یاور ضبط کے آخری مراحل پر پہنچ کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد اپنے دشمن کا نام جوڑا۔ اس نے چیک کر کے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ دلہام نے اس مرتبہ نا امیدی کو نہ تھاما اور دوسرے ہوٹل کی جانب رخ کیا۔ ہر ہوٹل دیکھ لیا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ ایک مرتبہ پھر نراش خالی ہاتھ لیے دلہام رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے پر چل رہا تھا۔ گھر جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ 6 سال سے اس کی یہی روٹین تھی۔ یعقوب اس کے پیچھے چل رہا تھا اس کا سایہ بن کر۔ سردار حویلی چلیں؟ ڈرتے ہوئے کہا۔ سردار نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ذہن پر وہ چھا چکی تھی، سکون سے سانس نہ لینے دیتی۔ آنکھوں کے پردوں پر ہر پل اس کا عکس۔ تم جاؤ، ایک لمبے وقفے بعد جواب دیا۔ سردار میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوڑ گئی، دیو کو ادھورا کر گئی۔ اسے مجھ سے دور کر دیا گیا۔ کیوں خدا، کیوں تو نے اسے مجھ سے دور کیا؟ تیرا بندہ بکھر گیا۔ سردار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہنزیانی انداز میں چیخا۔ پیشانی کی رگیں ابھری گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب کچھ ختم۔ دلہام خان زادہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ایک مرتبہ پھر چلایا۔ یعقوب اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ سردار آپ انہیں ڈھونڈنا چھوڑ دیں، کیا معلوم وہ مر۔ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ سردار نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، اس کی بات کاٹی۔ یعقوب نے سر جھکا لیا۔ اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ننھی سی پری ہے۔ میں اسے بدلے کے لیے لے کر آیا تھا لیکن اس پر ظلم نہ کر سکا۔ دلہام نے اس کا گریبان پکڑا اور ضبط کھوتے بلند آواز میں بولا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کی پری کو کچھ ہو گیا۔ سردار کب تک آپ حقیقت کو؟ یعقوب کے الفاظ حلق میں ٹوٹ گئے۔ سردار نے اس کے چہرے پر ایک ساتھ کئی تھپڑ مارے۔ نہیں، وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میری ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ دلہام اپنا سر پکڑے چیخ رہا تھا، ایک بات بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ سردار! یعقوب نے اسے لمبے سانس لیتے دیکھ اس کی قمیض کے اوپر والے 2 بٹن کھولے۔ دلہام خان زادہ کا بدن انتہا کی ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سارم اکثر اس سڑک پر اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جھیل کا منظر دیکھنے آتا تھا۔ سامنے دلہام کو زمین پر چیختے اور لمبے سانس لیتے دیکھ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ دلہام کیا ہوا؟ اس کی سرخ آنکھیں اور سانسوں کی تنگی کو دیکھ کر پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان دونوں میں لاکھ نفرت سہی، لیکن ہے تو ایک خاندان کا خون، تکلیف کیسے نہ ہوتی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے میری پری مر۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنا سر تھام لیا۔ سارم کو اس کی حالت ناگوار گزری۔ 6 سال سے سارا بزنس آئندن نے ہینڈل کیا ہوا تھا۔ یہ کبھی کبھار چلا جاتا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا سام، اسے کچھ نہیں ہوگا سام، وہ میرے پاس واپس آئے گی نا؟ سام اسے کچھ نہیں ہوا،
وہ ہنوز اپنا سر پکڑے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ سارم کی آنکھیں نم ہوئی۔ 16 سال بعد دلہام خان زادہ نے اسے سام کہہ کر پکارا تھا۔ دلہام کی حالت اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے یعقوب کی جانب دیکھا جو سر جھکا گیا۔ دلہام، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اٹھو۔ ہمت کرتے الفاظ ادا کیے۔ دل 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس نے کبھی دلہام کی حالت اس طرح نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس کے باپ کی موت کے وقت بھی نہیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سام، وہ زندہ ہے۔ سام، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دلہام کی سانسیں اکھڑی تھیں۔ دل کے مقام کو سہلاتے ہمزیانی انداز میں چیخا۔ سارم کو یقین ہو گیا وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو کبھی اپنا دکھ اس کے ساتھ نہ بانٹتا۔ دلہام، وہ زندہ ہوگی۔ جملہ مکمل کرنے سے پہلے ایک لمبا وقفہ لیا۔ وہ پریقین نہیں تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ 6 سال میں اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ میں تجھے کہتا تھا نا کہ تو مجھے نیلی آنکھوں والی گڑیا لا کر دے گا۔ میں نے تیری ہی گڑیا لی اور خدا نے جدا کر دیا۔ دعا کر وہ میرے خدا پاس نہ چلی گئی ہو۔ دلہام خان زادہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ وجود ہچکولے کھانا شروع ہو گیا۔ سارم نے اسے گلے لگا لیا۔ یعقوب اور سارم کی آنکھوں سے روز قطار آنسو بہنے لگے۔ دلہام کی حالت دیکھ کر انہوں نے کہاں دیکھا تھا اسے اس قدر ٹوٹا ہوا۔ انہوں نے تو ہمیشہ اسے مضبوط، غصے اور اکڑ میں رہتے دیکھا تھا۔ یا اللہ! آسمان کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں چیخا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ! یا اللہ! اپنا سر پیچھے بنی گرل کے ساتھ مارنا شروع ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا خود کو ختم کر لے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ دلہام، یعقوب اور سارم نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ سارم نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے وہ میرے پاس چاہیے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میری 4 پھٹی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی گئی اور آخری الفاظ ادا ہوتے ہی آنکھیں بند۔ ہاتھ جو سارم کی پشت پر تھے ڈھلک کر نیچے گر گئے۔ سارم نے فوراً اس کا چہرہ سامنے کیا۔ سانس اور آنکھیں بند، بے جان وجود سارم کے بازوؤں میں تھا۔ دلہام! دلہام! طرب تکلیف، آنسو کھو دینا، ہر تکلیف نے سارم کی آنکھوں میں جگہ لی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ بازوؤں میں اٹھائے کار میں ڈالا اور ہاسپٹل کی جانب رخ کیا۔ رات کے 1 بجے ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر! سارم نے اسے بازوؤں میں پکڑا تھا اور یعقوب بلند آواز میں چلاتے ہوئے ڈاکٹر کو پکار رہا تھا۔ اسٹریچر پر دلہام کو لٹایا۔ آپ انہیں ساتھ والے روم میں لے جائیں، ڈاکٹر آدھے گھنٹے تک آتے ہیں، ڈاکٹر کا سیکریٹری بولا تو سارم نے اس کا چہرہ دبوچ لیا اور چہرے پر کئی مکے مارے۔ ڈاکٹر کا کیبن کون سا ہے؟ اس کے لہو لہان ہوئے چہرے کو سختی سے دبوچتے دہاڑا۔ اس نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ سارم نے یعقوب کی جانب دیکھا تو اس نے حامی میں سر ہلایا۔
جان کچھ دیر باہر آؤ۔ سارم خان دروازے کو توڑنے والے انداز میں کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جو اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تیری بدتمیزی تو میں نکالتا ہوں۔ تجھ جیسے کمینے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اپنی محبوبہ کے ساتھ مصروف ہو کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سارم اسے گریبان سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا اور ایمرجنسی روم کے اندر لے گیا جہاں دلہام کو یعقوب لے کر آیا تھا۔ اگر میرے دوست کو کچھ ہوا تو تیرا سر تیرے وجود سے علیحدہ کر دوں گا۔ سارم نے محض ایک لمحے کے لیے دلہام کے زرد چہرے کو دیکھا، مزید ہمت نہ ہوئی اسے دیکھنے کی۔ آپ باہر جائیں، ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو سارم نے خونخوار نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا تھا جو کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ سارم دائیں جانب اور یعقوب بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مشین کی جانب دیکھا جہاں دلہام کی سانسیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ڈاکٹر نے مشین اٹھائی اور اسے الیکٹرک جھٹکے دینا شروع ہوا تاکہ اس کی دھڑکن سپیڈ پکڑے اور کچھ حد تک نارمل ہو۔ ان دونوں نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ سام کے ذہن کے پردوں پر وہ منظر لہرایا جب اس کا اور دلہام کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ سام، تو نے شادی کر لی، تیرا 3 سالہ بیٹا بھی ہے۔ میری موڑے کے جتنے ارمان ہیں شادی کو لے کر، مجھے لگتا ہے ان کے ارمان پورے ہونے سے پہلے میں ختم ہو جاؤں۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا سام نے اسے دھکا دیا۔ دلہام جو اس کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اس کے یوں دھکا دینے پر آنکھیں گھمائی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ دلہام نے مکہ بنا کر اس کے چہرے کے پاس کیا لیکن مارا نہیں۔ ان دونوں میں عمر کا 5 سال کا فرق تھا لیکن دوستی اس قدر گہری تھی جیسے ہم عمر ہوں۔ میرے ساتھ ایسی بکواس کرنی ہوتی ہے تو میرے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ دلہام نے اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھا۔ محض الفاظ کی وجہ سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ سارم کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ نہ کر الینا کو برا لگے گا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر اپنے دوست کے لیے تڑپ رہا ہے۔ سارم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ اسی پل الینا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو قریب دیکھ کر اسے زور کا اچکا لگا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو اس کی بجائے اپنے دوست کے ساتھ ایک بستر میں لیٹا تھا۔ ہائے الینا، اپنے شوہر کی حرکتیں دیکھ لو، شادی شدہ ہے اور توبہ اپنے دوست کے ساتھ۔ دلہام نے سنجیدگی سے کہتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ انداز ایسا تھا کہ سننے اور دیکھنے والے کو وہ 100% سچا لگے۔ وہ صرف سارم سے فری ہو کر بات کرتا، باقی سب کے لیے وہ اکرو انسان تھا۔ سارم، آپ چھی! کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اس کا شوہر لڑکوں کے ساتھ سوچ کر ہی الٹیاں آ رہی تھیں۔ الینا، یہ جھوٹ بول رہا ہے یار، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارم کو اتنا عجیب لگ رہا تھا، سچا ہوتے ہوئے بھی اسے صفائی دینی پڑ رہی تھی۔ لالا جھوٹ نہیں بولتے
اور مسٹر سارم خان ایک سنجیدہ انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ چھی، میں اس سے آگے بول کیا سوچ بھی نہیں سکتی سارم، الینا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ سارم نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کر سکون سے پھیل کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ابے تیری، اٹھ۔ سارم اس کے پاس گیا، کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا۔ درہام سرد ڈیٹھ بنتا چہرے پر کشن رکھ کر لیٹ گیا۔ درہام اٹھ جا، نہیں تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گا، سارم نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن اسے ریت کے دانے کے برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں چچی کو کہتا ہوں تیرے لیے لڑکی رشتہ ڈھونڈے۔ سارم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ درہام فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سارم نے بیڈ پر کمبل پھینکا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ رات کو دوسری ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔